سائرس ایک مشہور انٹرنیشنل چور ایک ٹیم کی قیادت کرتا ہے جس میں ڈینٹن، پائلٹ کیمیلا، ہیکر میسن، سیف کریکر میگنس اور انجینئر لوک شامل ہیں۔ وہ دو چوریاں ایک ساتھ کرتے ہیں، لندن میں ایک وین گوک پینٹنگ چوری کرتے ہیں اور وینس میں مشہور NFT آرٹسٹ N8 کے اغوا کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ N8 وینس میں ایک NFT نیلامی کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ NFT ایک ماسک کے ذریعے بنایا گیا ہے جس میں 482 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ماسک نیلامی کے دوران ایک 30 سیکنڈ کی لائیو ویڈیو بناتا ہے اور جب NFT مکمل ہوتا ہے تو وہ اس لمحے کو قید کر لیتا ہے جب اسے فروخت کیا جاتا ہے، جس میں خریدار بھی شامل ہوتا ہے۔ ٹیم نے N8 کے اغوا کا ڈرامہ کیا اور سائرس بتاتا ہے کہ مشہور پینٹنگز کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جاتی ہیں جب وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی ٹیم نے وین گوک کی پینٹنگ چوری کی ہے اور اسے بلیک مارکیٹ میں $20 ملین میں بیچ دیا تاکہ N8 کے NFTs خریدے جا سکے۔ N8 کے اغوا کے بعد اس کا NFT $89 ملین کی قیمت پر پہنچ گیا۔ N8 ٹیم کے ساتھ جشن منانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اسے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے $27 ملین ملیں گے۔ انٹرپول کی ایجنٹ AB گلیڈل، جو سائرس کی سابقہ دوست ہے، ڈینٹن کو چوری میں ملوث پاتی ہے اور اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ ڈینٹن کو نیلامی میں دیکھا گیا تھا اور AB نے صحیح طور پر اندازہ لگایا کہ اس کا لنگڑانا ایک ڈرامہ تھا۔ AB نے ڈینٹن پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا کیونکہ اس نے نیلامی میں $10 ملین سے زیادہ کی بولی لگائی تھی اور اس کے پاس اسے پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس وجہ سے اسے امریکہ کے حوالے کرنے کا کیس بن گیا۔ AB کا آفیسر کمانڈر ہیکسلے انہیں قانونی مشکلات میں ڈال کر مجبور کرتا ہے کہ وہ ارب پتی لورس جورجنسن کو پکڑنے میں مدد کرے۔ لورس یورپ میں بڑی سیلاب کی سازش کر رہا ہے تاکہ اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے ذریعے اربوں کمائے جا سکے۔ لورس نے نیوزی لینڈ کے ایک ہوائی حادثے سے 189 لوگوں کی موت کے بعد ایئر لائن کے شیئرز بیچ کر لاکھوں کمایا تھا۔ اب ہیکسلے کا ایک مخبر لورس کی تنظیم میں ہے جس کا نام آرتھر ٹیک ہے۔ لیویتن کو $500 ملین کی سونے کی ادائیگی درکار ہے اور جورجنسن نے لندن میں اپنے والٹ سے سونا نکال کر ایک کمرشل ایئر لائن کے ذریعے زیورچ کے لیوتن کے بینک میں بھیجنے کا انتظام کیا ہے۔ ہیکسلے سونے کو ضبط نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک قانونی لین دین ہے۔ ہیکسلے چاہتا ہے کہ سائرس اور اس کی ٹیم اس ادائیگی کو روکیں۔ سائرس جانتا ہے کہ لورس ایک خطرناک آدمی ہے لیکن AB اسے اور اس کی ٹیم کو مکمل معافی کی پیشکش کر کے راضی کرتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت سائرس اصرار کرتا ہے کہ AB ٹیم میں شامل ہو تاکہ انٹرپول کی جانب سے ان کو کسی مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ سونا 10 ٹن وزنی ہے اور اسے مسلح حفاظت کے ساتھ ہیترو ایئرپورٹ پہنچایا جائے گا۔ اسے ایک A380 مسافر طیارے میں زیورچ لے جایا جائے گا۔ ٹیم طے کرتی ہے کہ وہ سونا صرف اس وقت چوری کر سکتی ہے جب طیارہ ہوا میں ہو۔ اس کے لیے وہ ایک پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کرتے ہیں جو ایک امیر آرٹ کلیکٹر مولسن سے لیا گیا ہے اور کیمیلا اسے A380 کے نیچے پرواز کرے گی تاکہ میسن ریڈار سگنل کو تبدیل کر سکے اور ایسا ظاہر کر سکے کہ طیارہ اپنی منزل پر ہی جا رہا ہے جبکہ وہ اسے ایک پرائیویٹ ایئر فیلڈ پر اتار لیں گے۔ میسن کہتی ہے کہ A380 کے سگنل جیمر اور پرائیویٹ جیٹ کے ٹرانسپونڈر کو آن کرنے کا امکان بہت کم ہے۔ برسلز ATC UK کی فضائی حدود سے باہر پرواز کی نگرانی کرے گا اور AB کا وہاں ایک رابطہ ہے جو ان کی مدد کرے گا۔ ہیری سائرس کی مدد کرنے پر $1 ملین کی فیس لیتا ہے۔ مولسن کے پرائیویٹ جیٹ کے بدلے سائرس وعدہ کرتا ہے کہ وہ N8 کو مولسن کے لیے ایک خاص NFT بنانے پر راضی کرے گا۔ جب میگنس تجوری کھول لے گا اور جورجنسن کے آدمیوں کو قابو میں کر لے گا تو ٹیم سونے کو A380 سے نکالے گی جب وہ سوئس الپس میں اترے گا۔ ان کا منصوبہ اس وقت پیچیدہ ہو جاتا ہے جب جورجنسن اپنی تنظیم میں مخبر آرتھر ٹیک کو قتل کر دیتا ہے اور ڈیلیوری کی تاریخ کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تاہم ٹیم وقت پر تیار ہو جاتی
आती है। सोने की मुंतकली के दिन टीम A380 पर अपनी जगह ले लेती है, लेकिन आखिरी लम्हे में लूक इस चोरी से पीछे हट जाता है। साइरस और इसकी टीम कामयाबी से तैयारे को मोड़ देते हैं। कैमेला मोल्सन का जेट A380 के नीचे चलाती है। एबी A380 पर सिग्नल जैमर लगाती है और कैमेला ट्रांसपोंडर ऑन करती है ताकि A380 के सिग्नल की नकल की जा सके। हैरी A380 के पायलट्स को ज्यूरिच में खराब मौसम का बहाना बनाकर कोर्टिना की तरफ मोड़ देता है। कैमेला ट्रांसपोंडर को ज्यूरिच जाने वाले एक ड्रोन पर मुंतकिल करती है और A380 को फॉलो करती है। जॉर्जिनसन के आदमी जहाज को अगवा करने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में तैयारा कोर्टिना में क्रैश लैंडिंग करता है और कैमेला मोल्सन का जेट भी वहां उतारती है। मैग्नस, एबी, साइरस और कैमेला को पकड़ लिया जाता है। मैग्नस जमीन पर फरार हो जाता है, जबकि बाकी तीनों को मोल्सन के जेट पर सोने के साथ जॉर्जिनसन के टिस्किनी में वाक़या एस्टेट ले जाया जाता है। हिक्सले सोने को जॉर्जिनसन तक पहुंचने से रोकने के लिए नेटो से तैयारा मार गिराने का हुक्म देता है। हैरी, जो टीम का एयर ट्रैफिक कंट्रोल में राब्ता है, कैमेला के साथ मिलकर नेटो के पायलट्स को पैगाम पहुंचाता है कि A380 पर यरगमाली है, जिसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। जॉर्जिनसन के आदमियों के साथ एक और लड़ाई होती है और जेट जॉर्जिनसन के वेला में क्रैश कर जाता है। एबी, साइरस और कैमेला को जॉर्जिनसन के आदमी बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। जॉर्जिनसन लेविएथन के नुमाइंदे को भी कत्ल कर देता है जब वो मुआहदा मनसूख करने का फैसला करते हैं। काराबिनेरी पुलिस पहुंचती है और साइरस N8 की NFT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जॉर्जिनसन के नुमाइंदे के कत्ल की वीडियो दिखाता है। जॉर्जिनसन गिरफ्तार हो जाता है, जबकि एबी हिक्सले पर गुस्से में आकर उसे मुक्के मारती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि हिक्सले ने नेटो तैयारों को हुक्म दिया था। वो इंटरपोल से इस्तीफा देकर साइरस के साथ शामिल हो जाती है। चंद हफ्ते बाद साइरस एबी को बताता है कि टीम ने तैयारे से सोने की मुंतकिली के दौरान असल सोने को लोहे की पेटियों से बदल दिया था, जो सोने की तरह रंगी गई थी। असल सोना A380 से सोएस अल्प्स में पैराशूट के जरिए फेंक दिया गया था, जबकि वो कोर्टिना की लैंडिंग पट्टी की तरफ बढ़ रहा था। लूक कभी पीछे नहीं हटा था। उसने पैराशूट को रिमोट कंट्रोल के जरिए पहाड़ों में एक ऐसी जगह पर उतारा था जहां से उसे रिकवर किया जा सकता था। टीम ने इकट्ठे होकर सोने का खजाना रिकवर किया और अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, जबकि साइरस और एबी के दरमियान ताल्लुक मजीद बढ़ गया।